الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رجب شهر الله والشعبان شهري والرمضان لأمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحمين. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے. انتہائی واجب احترام و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو کا تسلسل چل رہا تھا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کا پس منظر. اس سفر معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے جو مناظر دکھائے اور آپ کو دکھلائے گئے، اور وہ گناہ اور وہ قصور اور غلطیاں جن کی بنیاد پہ وہاں لوگ جہنم میں جل رہے تھے، اس کا تذکرہ ہوا تھا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ جل جلالہ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تھے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کریم کے دربار میں قدم رنجہ فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، تو دنیا کا ایک دستور ہے، جو بھی خاندانی انسان ہوتا ہے، شرافت جس کے پاس ہوتی ہے، وہ کسی کے ہاں بھی مہمان بھی جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. بعض علاقوں میں تو لوگ خالی ہاتھ جائے تو اسے عیب سمجھتے ہیں کہ خالی ہاتھ کیوں آئے. آج کل تو وہ ساری چیزیں، ہمدردیاں، پیار، اخوت، شرافت، قدردانی، محبت، پیار، یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی.
ورنہ اگر آج سے کچھ سال پہلے آپ اپنے معاشرے میں چلے جائیں تو جس کو کسی نے زبان سے بھی بھائی کہہ دیا نا، وہ اس کے لیے حقیقی بھائیوں کی طرح ہوتا تھا۔ جسے کسی ہماری خاتون نے بہن کہہ دیا، بھلے اس کی بہن نہیں تھی، تو اس کے بیٹے اسے خالہ کہا کرتے تھے۔ آج تو خونی رشتوں میں وفا نہیں ہے۔ کہنے والوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر وفا ہوتی خونی رشتوں میں تو یوسف کبھی نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ تو آج تو یہ دین سے دوری کی وجہ سے محبت، پیار، اسلام اور معاشرے کو پروان چڑھانے والی عمدہ صفات سے ہم لوگ اکثریت جو ہے کہ وہ محروم ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل پہلے براق پہ بٹھا کر لے کر گئے، پھر امام الانبیاء بنوایا، پھر وہاں سے رف پہ بٹھایا، پھر ساتوں آسمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی اور پھر عرش برین تک پہنچایا۔ اللہ جل جلالہ کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ملائکہ ہیں جو اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کے سفروں میں 7 بڑے بڑے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی انداز میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پہ اللہ جل جلالہ کی نورانی مخلوق فرشتے کثیر تعداد میں ہیں، اور ہر آسمان پہ اللہ نے جو نبی رکھے ہیں وہ ان فرشتوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ بہرحال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اہل ذوق کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اگر پوچھا ہوتا یا ہوا کہ محبوبہ آپ میرے دربار میں میرے ہاں عرش بری سے بڑھ کے آگے آپ تشریف لائے ہیں، تو میرے دربار میں کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے تحفہ کیا لایا ہے؟ گفٹ کیا لایا ہے؟ تو اہل ذوق کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہوگا، اللہ کریم آپ کے پاس وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی ذات میں نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور لطف اور مزہ بھی تو تب آتا ہے کہ انسان وہ چیز لے کر آئے جو اس کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔ ایک بندے کے پاس ہر قسم کا پھل کثیر تعداد میں پڑا ہو، آپ ایک جو ہے کہ وہ شکری مانٹے کا تھیلا اٹھا کے لے آئیں، خوشی ضرور ہوگی لیکن اتنا مزہ نہیں آئے کہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ہاں ایک بندہ شریفہ لے کر آتا ہے یا اناناس کا پھل لے کر آتا ہے یا ایسی کوئی چیز جو بہت کم خال لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو اس سے میزبان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ مہمان کوئی خاص چیز لے کر آیا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے دربار میں وہ چیز لائی ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ کیا ایسا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے پاس نہ ہو؟ ساری کائنات کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، ساری کائنات کے غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ بہرحال وہ چیز تھی عاجزی، انکساری، تذلل، مسکنت۔ یہ چیزیں اللہ جل جلالہ کی ذات میں تو نہیں۔ اللہ تو عاجز نہیں ہے، نہ اللہ کو کائنات کی کوئی طاقت عاجز کر سکتی ہے۔ آپ نے وہ چیز اپنے الفاظ میں پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری قولی فعلی، میری جانی مالی، میری بدنی، ہر قسم کی عبادات آپ کے لیے، گویا ساری کائنات کی عاجزیاں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب آپ نے عاجز بندے ہونے کی انتہا کی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے عاجزی کی انتہا کی تو
تو ہم نے رحمت کی انتہا کی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ میں اکثر یہاں ایک ذوق میں بات کہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑے مقام پر ہمارے آقا اس وقت موجود ہیں، یہ معراج کے سفر ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام تک کوئی پیغمبر یہ حاصل نہیں کر سکا۔ آپ اتنے بڑے مقام پہ ہیں، باقی انبیاء دلائل اور قرائن کے گواہ ہیں، آپ عینی شاہد ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں اللہ نے آپ کو موقع کا گواہ کیا ہے، اور آپ عینی گواہ ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات کے۔ تو آپ کائنات میں سب سے بڑے مقام پر فائز ہیں اس وقت سفر میں۔ دنیا میں ایک انسان کو تھوڑا سا کچھ عہدہ مل جائے، ایک پھول اس کی دائیں بائیں شرٹ میں لگ جائے، اگر پولیس میں یا آرمی میں ہلکا سا رینک مل جائے تو وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ سنگیا خیال رکھی ہیں، سب میں ہستے میں رفوس دے چاہتا کہ یار ہوں میں عام بندہ نہیں رہا بھائی، ایک پھول لگنے سے، یونیفارم لگنے سے انسان اپنی اوقات سے آگے نکل جاتا ہے۔ دنیا میں یہ تجربہ ہے، یہ بزرگ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو چند ٹکے پیسے مل جائے، 2-4 بنگلوں کا مالک بن جائے، کوئی گاڑی فارچونر یا کوئی اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں ہے کوئی نہیں، اپنے حقیقی بھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، آپ نے بارہا یہ تجربے کیے ہیں، پیسے والے مالدار غریبوں کو کہاں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، پرائے بھی اپنے من جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے۔ دنیا میں اسی بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ذرا تصور کر کے پھر آقا کریم علیہ السلام کے احسانات کا تصور کریں۔ چھوٹے سے مقام پہ انسان بھول جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، اولاد کون سے ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، آپ اپنے غلاموں کو نہیں بھولے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ آپ کہتے ٹھیک ہے، منظور ہے اللہ جی، آپ کی مہربانی ہے، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ نے مہربانی کر دی، آپ نے مقام دے دیا۔ یوں نہیں کہا، آپ نے فرمایا السلام علینا، جی اللہ منظور ہے، آپ کی سلامتی قبول ہے، آپ کی رحمت منظور ہے، آپ کی برکتیں منظور ہیں، لیکن اکیلا نہیں، اللہ میرے لیے تڑپنے والا بلال مکہ میں ہے، میرے اوپر مال لٹانے والا ابو بکر مکہ میں ہے، عمر جیسا جری انسان مکہ میں ہے، عثمان جیسا حیا کا پیکر مکہ میں ہے، علی جیسا بہادر اور شجاع اللہ نیچے دنیا میں انتظار کر رہے ہیں۔ ان جیسے لاکھوں اور کروڑوں میرے غلام جو قیامت تک آئیں گے، اللہ وہ بھی تو ایک آس لگا کے، ایک امید لگا کے، ایک میری محبت کا سہارا لے کے دنیا میں جی رہے ہوں گے۔ تو اللہ اگر آپ مہربانی فرما دیں، آپ کی رحمت جوش میں ہے، آپ کا بحر رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر بھی ہو اور جو تیرے صالحین بندے ہیں نا، یہ ساری رحمتیں ان کو بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے محسن کائنات ہیں ہمارے آقا کہ اس مقام پر بھی مجھے آپ کو نہیں بھولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام ہیں وہ عظیم لوگ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں جو بھی چمکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چمکا ہے۔ آج دنیا میں بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے قصیدے کہتے ہیں۔ ایک قصیدہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ محبوب ہے، عرب میں بھی، عجم میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اسے کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف۔ سبحان اللہ،
میرے پاس ٹائم نہیں، کبھی انشاءاللہ اس میں میں تفصیلی عرض کروں گا. یہ امام بصیری رحمہ اللہ کی حالت ایسی بن چکی ہے کہ اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، بیگانوں نے بھی چھوڑ دیا. بڑے بڑے سلاطین جن کے لیے آپ بڑے بڑے قصیدہ لکھا کرتے تھے، چھوڑ دیا، فالج میں ہے. آپ کی زبان پہ فالج پڑ چکا ہے، جسم ہل نہیں سکتا. وہاں آخر دماغ نے کام کیا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انگڑائی لی. آپ نے کہا کہ دنیا کے طبیبوں نے جب مجھے چھوڑ دیا اور ناکام آ چکے ہیں، اب دنیا کے طبیبوں کے طبیب کے حبیب کے دروازے پہ جاتا ہوں. اور آپ رحمہ اللہ نے پیارے آقا کی مدح میں وہ قصیدہ لکھا ہے. آپ کے ہاتھ لڑکھڑا رہے ہیں، زبان نہیں چل رہی. آپ نے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، کبھی اس کو پڑھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا. 160 اشعار لکھ دیے. سبحان اللہ. رات خواب میں سوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ خود لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام آپ کے سامنے. آپ مجھے فرماتے ہیں ابو بصیری وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ تو صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ زبان میری نہیں چلتی، زبان کے اندر گویائی ختم ہو چکی ہے اس فالج زدہ ہونے کی وجہ سے. فرماتے ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا وہ ہاتھ جو بکر کی ایڑی پہ لگا، اس کا ذہن نکل گیا. وہ آپ کا اشارہ اور لعاب دہن جو سیدنا علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھوں میں لگا تو آنکھیں بھلی چنگی ہو گئی. پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وہ لعاب دہن، ایک صحابی کی آنکھ نیچے پڑی ہوئی ہے، آپ نے لعاب لگا کے یوں رکھا تو اس آنکھ میں دوسری سے زیادہ روشنی آنا شروع ہو گئی. آپ نے آپ کی زبان پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو امام بصیری کہتے ہیں میری زبان چل پڑی. میں پڑھ رہا ہوں، میرے اندر لڑکھڑاہٹ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو عجیب کمالات دیے. اللہ نے آپ کو وہ ہاتھ مبارک دیا ہے جو مریض کے جسم پہ لگے تو اس کا جسم شفا یاب ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، میرے سر پہ میرے جسم پہ پھیری، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. فرماتے ہیں اس میں سے ایک جملہ ہے، جب میں نے یہ جملہ پڑھا وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُفْتَحِمِ. فرماتے پیارے آقا کا چہرہ مسکراتے ہوئے کھل اٹھا. آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو. میں نے دوبارہ پڑھا وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ. آپ ہی وہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید لگائی جاتی ہے. فرماتے یہ میں پڑھتا رہا، پھر میری جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا آپ کی وہ چادر میرے ساتھ رکھی ہوئی اور میں چل نہیں سکتا تھا. میں نے غسل کیا، غسل کر کے وہ چادر کندھے پہ رکھی اور میں فجر میں بھاگتے ہوئے گیا. اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. میں جو بات کہنے لگا تھا کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہی انسان چمکتا ہے، آپ کی محبت سے ہی انسان میں ترقی آتی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے کی بنیاد پہ عزت ہوگی، عہدے کی بنیاد پہ عزت ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. میں پھر وہ شعر دہراؤں گا جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا. جس نے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا دامن تھام لیا، لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. یہ نماز کا جو اس پس منظر ہے